سورہ انفال کی آیت نمبر 64 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا ومن اتبعک من المؤمنین، اور آپ کی اتباع کرنے والے، آپ کی پیروی کرنے والے جو مومنین ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ تو اس آیت پاک کے شان نزول میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو آپ کے اسلام قبول کرنے کے وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک کو نازل فرمایا۔ اس کا پس منظر جو ہے وہ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باب فی مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ 3683 نمبر اور 3681 نمبر، دو روایتیں ہیں جس میں سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ رات کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کی اللہم اعز الاسلام ابی جہل ابن ہشام او بعمر، کہ اے اللہ عز و جل میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، تیرے حضور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو ابو جہل ابن ہشام کے ذریعے سے، چونکہ ایک پاورفل آدمی ہے مکے کے اندر، یا عمر ابن خطاب کے ذریعے سے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت اور اسلام کو قوت عطا فرما۔ حضور نے رات کے وقت یہ دعا کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فاصبح، جس وقت صبح ہوئی، فغدا عمر علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فاسلم، حضور نے رات کے وقت دعا فرمائی تھی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح ہوتے ہی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے صبح ہوتے ہی آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ اسلام لے آئے۔ اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور نے دعا یہ فرمائی تھی اللہم اعز الاسلام باحب ہذین، کہ دو لوگوں میں سے تجھے جو محبوب ہو، ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو، اسے اسلام کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت، طاقت اور عزت عطا فرما۔ اور ان دونوں میں سے حضور نے ایک کا نام لیا، وہی ابو جہل ابن ہشام، اور دوسرا عمر ابن الخطاب۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ عمر، اور حضور کی دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جب حضرت سیدنا فاروق اعظم ایمان لے کر کے آئے تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے جو محبوب تھے یا اللہ کو جو پسند تھے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پوری امت میں یہ شان ہے کہ پوری حضور کی جو امت ہے، تمام امت، وہ سب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مرید ہیں، یعنی حضور کے چاہنے والے، حضور کی چاہت سب رکھنے والے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کی شان یہ ہے کہ وہ مرید بعد میں ہیں، یعنی حضور کو چاہنے والے بعد میں بنے ہیں، وہ پہلے مراد رسول ہیں جنہیں رسول نے چاہا، اور رسول نے چاہا تو ان کے لیے ایمان کی دعا کی، اور دعا بھی ایسی کی ہے کہ اے اللہ اس کے ذریعے سے، عمر ابن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت، اسلام کو عزت اور اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور پھر اسلام لانے کے بعد سے وہ دن تھا کہ جس دن حضرت فاروق اعظم نے کلمہ پڑھا تھا، اس کے بعد سے پھر پلٹ کر کے مسلمانوں نے پیچھے نہیں دیکھا، آگے ہی بڑھتے رہے، اور یہاں تک کہ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا زمانہ خلافت آیا تو اس وقت کی دو سپر پاور قیصر و کسریٰ کو، رومن اور پرشین امپائر کو انہوں نے ڈھیر کر دیا اور اسلام کو اس وقت کی سپر پاور کی حیثیت سے پوری دنیا میں متعارف کروایا، اور ان کے سامنے اسلام کو سپر پاور بنا کر کے حضور کی دعا کے نتیجے میں حضرت سیدنا فاروق اعظم نے پیش کیا۔ علم کے تعلق سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی مقام اور مرتبہ ہے، جو علمی حیثیت ہے، اس کے بارے میں صحیح بخاری کتاب العلم باب فضل العلم کی روایت ہے، اور صحیح حدیث پاک کا حدیث نمبر 82 ہے،
اور صحیح بخاری ہی کی 3681 نمبر، یعنی الگ الگ ابواب میں امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی جو فضیلت کا باب ہے، باب فضائل الصحابہ، کتاب فضائل الصحابہ، باب مناقب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں ایک حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے صرف اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں تاکہ عربی عبارت میں زیادہ وقت نہ جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے حدیث پاک کا، 3681 نمبر حدیث پاک ہے، یاد رکھیں۔ اور 82 نمبر، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اور جب نبی خواب دیکھے تو نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ خواب ہی پر جو ابھی دن گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو خواب ہی کی بنیاد پر ان کی گردن پر چھری رکھی، تو وہ نبی کا خواب ہونے کی حیثیت سے اللہ کی وحی اور اللہ کا ایک حکم ہوتا ہے، عام خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب یہ دیکھا کہ میری بارگاہ میں دودھ کا ایک پیالہ پیش کیا گیا، تو میں نے اس دودھ کے پیالے سے پیا، اور جب میں نے اس دودھ کے پیالے سے پیا، خوب سیر ہو کر کے پیا، اچھی طرح سے پیا، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے اچھے طرح سے اس دودھ کے پیالے سے پی لیا تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے اس دودھ کے جو اثرات تھے، اس کی جو سفیدی تھی، وہ اس دودھ کے اثرات میرے ناخنوں تک سے ظاہر ہونے لگے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ عمر ابن خطاب کو دے دیا، اور عمر نے وہ پورا پیالہ پی لیا۔ تو صحابہ کرام کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ خواب سنا رہے ہیں تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور اس خواب کی تعبیر کیا ہے، مقصد کیا ہے بیان کرنے کا، یہ جو آپ دودھ کا پیالہ پی رہے ہیں پھر حضرت فاروق اعظم کو دے رہے ہیں، اصل میں وہ پیالہ اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دودھ کے پیالے سے مراد علم کا پیالہ ہے، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھے علم کا پیالہ عطا کیا گیا، اور جب میں نے اس علم کے پیالے سے پیا تو میرے روے روے سے جو ہے علم وہ پھوٹنے لگا، اور پھر اپنا بچا ہوا وہ پیالہ میں نے عمر کو دے دیا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہ پورا پیالہ پیا۔ تو اس سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا آپ اندازہ لگائیں کہ اب جن لوگوں نے حضور کے بچے ہوئے علم کے پیالے کو حضرت فاروق اعظم نے پیا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام اور مرتبہ علم کے لحاظ سے کیا عطا فرمایا ہے۔ الاستیعاب میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ خود ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، سابقون الاولون میں سے ہیں اور مجتہد صحابی ہیں، اور وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کر دیا گیا، جب آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو دفن کر دیا گیا، تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو علم کے جتنے حصے ہیں ان حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصے کیے جائیں تو ان 10 حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے عمر کو 9 حصے عطا فرمائے تھے، اور عمر جو اس دنیا سے گئے ہیں تو علم کے 9 حصے اپنے ساتھ لے کر کے گئے ہیں، اب دنیا والوں کے لیے علم کا صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تو وہ جو علم کا پیالہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جلالت علمی اور یہ علمی شان، مقام اور مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے 9 حصہ عمر ابن خطاب اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے کر کے چلے گئے، ایک حصہ اب صرف دنیا کے سامنے باقی رہ گیا ہے۔ یہی امام ابن عبد البر ہیں، الاستیعاب جن کی کتاب ہے، جو صحابہ کرام کی حالات زندگی پر سب سے بہترین اور مستند کتاب ہے، اس میں انہی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں بیٹھنا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ لینا،
ایک ساعت ایک لمحہ ان کی مجلس میں گزار لینا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا وہ سال بھر کی بغیر ریاکاری والی عبادت سے بہتر ہے. اب دیکھیں کہ کوئی عام انسان نہیں کہہ رہا ہے، وہ خود جس کا اپنا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے علم کے حوالے سے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بہتر ہے کہ سال بھر عبادت کرنا، اور عبادت بھی ایسی جو خالص اللہ کے لیے ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو. تو ایسی عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس عبادت سے بہتر ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں، آپ کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ لینا وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ بہتر ہے، سال بھر اللہ کی عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود ہی کا جو یہ فرمان ہے، جو یہ قول ہے، اسی سے مولانا روم نے اپنی مثنوی میں جو ایک شعر لکھا ہے، اور وہ شعر بہت ہی مشہور ہے اور معروف ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء. تو حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے، ایک ساعت کے لیے، چند گھڑی کے لیے بیٹھ جانا کسی اللہ کے ولی کے لیے. اب اللہ کا ولی جیسے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہی بات کی ہے کہ ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھنا، تو اللہ کے اس طرح کے ولیوں کی بارگاہ میں تھوڑی دیر بیٹھ لینا، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا. 100 سال کی وہ عبادت جو خالص اللہ کے لیے ہو، بغیر کسی کی، بغیر دکھاوے کے، بغیر ریاکاری کے، تو اس خالص اللہ کے لیے کی جانے والی 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اللہ کے محبوب بندے کی بارگاہ میں صحبت اختیار کی جائے، ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے وہ وقت گزارا جائے. آخری حدیث پاک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا کی قبولیت کے حوالے سے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جو خود جلیل القدر صحابی رسول ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مستجاب الدعوات ہونے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہم نے گھر میں بارہا دیکھا ہے، اکثر دیکھا ہے، ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ میرے والد حضرت فاروق اعظم جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کبھی بھی رد نہیں فرماتا تھا. اس کی ایک مثال صحیح بخاری کتاب فضائل المدینہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دعا کیا کرتے تھے، حدیث نمبر 1890 ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر ہی روایت کرتے ہیں کہ میرے والد اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، حضرت فاروق اعظم، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ مجھے جب موت دینا تو مجھے شہادت کی موت، اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا. اور پھر دعا کرتے ہیں وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے تو موت دینا، میری موت آئے تو ایک تو میری موت تیری راہ میں آئے، اپنی راہ میں مجھے شہادت کی موت دینا، اور یہ شہادت کی موت جس جگہ پر دینا وہ جگہ تیرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس شہر، شہر مدینہ ہو. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرماتا تھا. تو آپ کی دعا کو دیکھیں کہ اس انداز سے قبول فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی کی طرح نہ تو کسی کی زندگی ہوئی اور نہ پھر آپ کی موت کی طرح کسی کی موت ہوئی. اور وہ موت اس حوالے سے کہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے، اور اپنے نبی، اپنے محبوب کے مقدس اور مبارک شہر، شہر مدینہ میں یہ موت عطا فرما. تو حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس دعا کو اس انداز میں قبول فرمایا کہ آپ کی یہ شان ظاہر ہوئی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 چیزیں مانگی تھی اس دعا میں، ایک تو شہادت کی موت ہو اللہ کی راہ میں، اور دوسرا حضور کا شہر، جو جگہ ہو شہادت کی وہ آپ کا شہر، شہر مدینہ ہو. اب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو اور بڑھا کر کے اس طرح سے قبول کیا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ نے یہ انعام اور ان پر یہ اکرام عطا فرمایا کہ جن کی شہادت کی خبر حضور نے پہلے ہی عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو شہادت عطا فرمائی تو شہر مدینہ میں،
اور شہر مدینہ میں بھی شہادت کہیں اور ہو سکتی تھی لیکن نہیں مسجد نبوی میں، اور مسجد نبوی کے کسی بھی حصے میں ہو سکتی تھی لیکن کسی اور حصے میں نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس محراب میں کھڑے ہوتے تھے اس محراب کے اندر، اور محراب میں بھی مصلی امامت پر یعنی مصلی رسول پر، اور حالت بھی ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی ادائیگی کے وقت، فجر کی امامت کے وقت، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی دعا، حضرت فاروق اعظم کی دعا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قبول فرمائی کہ شہر رسول اور مسجد نبوی، محراب نبوی اور مصلی رسول پر اللہ تعالیٰ نے حضرت فاروق اعظم کو شہادت عطا فرمائی کہ آپ پر عین فجر کی امامت کے وقت حملہ کیا گیا، صحابی رسول پر اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ پر، خلیفہ رسول پر، اور اس حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے، ان دونوں شیخین کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کی طرح کسی کی زندگی اس لیے نہیں کہ حضور جب آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان کی بات کرتے، جب اپنی کوئی بات کرنی ہوتی تب ان کو ساتھ لے کر کے بات کرتے کہ میں فلاں جگہ گیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر گئے، میں نے یہ کام کیا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر نے کیا، میں یہ کہتا ہوں اور میری تائید ابو بکر اور عمر کرتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام میں اپنے آپ کو تنہا نہیں رکھا، ہمیشہ اپنے ان دونوں ساتھیوں کو اپنے ساتھ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ شان انہیں عطا فرمائی کہ ان کی موت بھی دیکھیں کہ موت بھی آئی تو رسول اللہ کے شہر میں، رسول اللہ کی مسجد میں، رسول اللہ کی محراب میں، رسول اللہ کے مصلی پر، اور رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ادا کرتے ہوئے، اور نہ صرف نماز پڑھتے ہوئے بلکہ امامت کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ تو ان کی موت اور ان کی شہادت کی طرح کسی کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ بعد میں بہت سے لوگوں کو شہادت ملی، اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام اور مرتبے عطا فرمائے، لیکن مصلی رسول کسی کو نہیں ملا۔ محراب رسول اور مسجد رسول اور شہر رسول بہت سے لوگوں کو میسر نہیں آیا۔ اب حضرت عثمان غنی کی مثال دیکھ لیں، وہ بھی شہر مدینہ میں شہید ہو رہے ہیں لیکن اپنے گھر پر شہید ہو رہے ہیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم کی شہادت اس لحاظ سے پوری تاریخ اسلامی میں، تاریخ انسانی میں انوکھی اور نرالی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس طرح کی شہادت عطا فرمائی ہے اس طرح کی شہادت پھر بعد میں کسی کو نصیب نہیں آ سکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر دیکھیں کہ وصال کر جانے کے بعد، شہادت پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی دنیا میں بہت سی جگہیں ہیں، لیکن وہ جگہ جہاں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، حضور کے پہلو میں دفن ہونا پھر انہی دونوں کو نصیب ہوا، حضرت سیدنا فاروق اعظم کو اور حضرت سیدنا فاروق اعظم سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو میں نے یہ باتیں اس لیے کی ہیں کہ کل آنے والا جو دن ہے 26 تاریخ ذوالحجہ کی، وہ تاریخ ہے کہ جس میں فجر کی جو نماز آنے والی ہے وہی وہ نماز تھی کہ جس میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا۔ مسجد نبوی میں، محراب رسول میں، مصلی رسول پر، خلیفہ رسول کے اوپر حملہ کیا گیا، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے چند دن اس دنیا میں گزار کر 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے لیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ وصال کے بعد بھی اپنے پہلو میں قیامت تلک آرام کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ تو یہ وہ مقدس نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ایصال ثواب کے طور پر۔ اب یہ چونکہ اختلاف کا زمانہ ہے تو لوگ لڑائی اور جھگڑے کی نظر تمام چیزیں کر دیتے ہیں، 26 کو ہوئی شہادت، کوئی کہتا ہے 1 کو ہوئی، وہ لڑائی جھگڑے میں تمام چیزیں۔ تو آپ کسی لڑائی اور جھگڑے میں نہ پڑھ کر کے آپ کوئی بھی چاہیں تو کل کے دن، چاہے 1 محرم الحرام کو، چاہے کسی بھی دن ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں اور ان کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑیں، تاکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے انہیں جو خاص خیرات مل رہی ہے اور قیامت تک ملتی رہے گی اس میں سے ہمیں بھی کوئی حصہ اور ٹکڑا نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ مولا تعالیٰ عز و جل ان مقدس نفوس قدسیہ سے سچی عقیدت رکھنے، محبت رکھنے، ان کا ادب و احترام کرنے اور ان کے طریقے اور نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے اور پھر ان کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔